نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی۔ اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا۔ اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب اور روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈپریس کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں۔ تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔